جو امیر تنظیم ہے اس وقت شجاع الدین شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو مجھے مشورہ دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو یہی مجادلہ حسن طریقے سے کرتے ہوئے آپ نے اپنے فرقہ دیوبندیہ جس سے اس جماعت نے جنم لیا ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے اپنے انداز میں۔ مواد میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ نے ان کو آسان طریقے سے بتانا ہے کہ یہ عقائد قرآن و سنت کے بالکل منافی، اور اس کے لیے میں کوئی تاریخ کی کتاب نہیں اٹھا رہا، کوئی ملفوظات شریف نہیں اٹھا رہا، میں دیوبند کے عقیدوں کی ٹیکسٹ بک جو ہے المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے ایک پاگل انسان کے اوپر، اور پاگل انسان انہوں نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو کہا، ہاں جی، اس سے آپ کو کچھ حوالے دوں گا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو حوالے ہیں نا ان کو آپ نے احسن طریقے سے مجادلہ کر کے ان کو بھی سمجھانا ہے اور ان کے ماننے والوں کو بھی سمجھانا ہے۔ پہلے تو کتاب کا نام احمد بریلوی کو انہوں نے مفند کہا، یہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے، یہ سمجھانے کا انداز نہیں ہوتا۔ دوسرا، انہوں نے اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، 14ویں صدی کے مولویوں رضی اللہ عنہم۔ تو شیطان کا مطلب یہ ہے کہ کافر کہہ دیا نا، شیطان انبیاء پہ مسلمان شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے۔ اچھا، تیسرا اس میں انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی پوری جماعت جو ہے یہ وہابی فرقہ اہل حدیث، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، ان کو خارجی کہا، یہ آپ نے آسان طریقے سے انہیں سمجھانا ہے۔ چوتھی بات، اس کتاب کے اوپر آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے سگنیچر ہوئے ہیں، اور 30 علماء کے مزید سگنیچر ہیں، جس میں آپ کی جماعت کے بزرگان دین یوسف لدھیانوی صاحب بھی اور یہ لوگ بھی شامل ہیں، سارے بعد والے بھی اس میں اپنے سگنیچر وقت کے ساتھ ایڈ کر کے نا اس کو یعنی انڈورس کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس طرح کی کتاب کو انڈورس کیوں کیا، ٹھیک ہے؟ 4 باتیں ہوگی۔ 5ویں بات، اس میں عقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے، اس طریقے پہ جو خواص میں۔ اب وہ خواص میں کون سا ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے، انہوں نے تو آپ کو نہیں بتانا، ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے خواص کے اندر، بتا دیں کس طریقے سے بتائیں۔ قبروں سے جی انہوں نے بتایا ہوا ہے، اشرف تھانوی صاحب نے خود اس کی شرح میں کتاب لکھ دی ارواح ثلاثہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں اپنی قبر سے نکلے، دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے، اور جس مولوی کے پاس آئے تھے سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کا پسینہ چھوٹ گیا، ظاہر ہے مردہ نکل کے آ جائے تو ظاہر ہے بڑے بڑے بزرگان دین کا پسینہ نکل جائے گا، تو یہ قبر سے جائز طریقے سے یوں فیض ملتا ہے۔ ہاں بریلوی کریں تو علماء سو تو اڈے کرن پھر سو نہیں ہوئے گا، اور میں دسنا تو پھر سو کر دینے، اور سینوں سے فیض وہ بھی انہوں نے بتایا۔ ہاں اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ مدرسہ دیوبند کے جو بانی تھے قاسم نانوتوی، ان کو رشید احمد گنگوئی نے عوامی اجتماع کے اندر اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹایا عاشق صادق کی طرح، یہ اس میں لکھا، اور پھر ان کے یہ سینے کے بٹن کھول کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ ہو رہا تھا۔ ہاں کیونکہ قاسم نانوتوی صاحب نے یہی سمجھا، ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے، یعنی آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو تو ابھی نکلی ہے نا، اور باقی لوگوں کی، یہ پرانوں کی میں بتا رہا ہوں، اس زمانے میں کیمرہ ہوتا تو ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا۔ ہاں ظاہر ہے یہ جلسوں کی ویڈیوز بناتے ہیں، تو یہ پبلکلی ہوا ہے، کمرے میں نہیں ہوا۔ اور دیکھیں نقل کون کر رہا ہے، اشرف تھانوی صاحب اپنی منجی ٹھوک گئے، اور کتاب کا نام ہے حقائق اولیاء ارواح ثلاثہ، اولیاء اللہ کی یہ کرامات اور حقائقیں لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے۔ تو آگے سے گنگوئی صاحب کو پھر بھی حیا نہیں ہے، انہوں نے کہا بھائی کہنے دو لوگوں کو، ہاں جو بھی کہیں ہم نے ایسے ہی کرتے رہنا۔ اور اس کی اگلی قسط بھی ہے، ہاں تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوئی صاحب کے حالات و واقعات جمع کیے ہیں ان کے خلیفہ نے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں، وہی قاسم نانوتوی صاحب جن کو انہوں نے بستر پہ لٹایا تھا نا اپنے ساتھ، اور وہ چیخیں مار رہے تھے، میاں میاں کر رہے تھے، وہ خواب میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ ظاہر ہے آپ دن کو جو کچھ سوچیں گے وہی کچھ خواب میں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں، اور پھر آگے بھی جو ہے نا ہاں وہ بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا، ہاں وہ ہم کیمرے میں دکھا دیں گے، اور پھر اس کی تعبیر انہوں نے کی کہ اس سے مراد یہ کہ وہ میرے شاگردوں کو آگے لے کے چلیں گے، یعنی یہ روحانیت کے لیے۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا، نہیں، وہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی ہیں، اور پھر وہ نفع بھی ہمیں ایک دوسرے سے پہنچا، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اگر کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض کیا ہے تو میں خود ہی آپ کو اس کی تشریح کر دوں۔ ابھی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم چھوڑ رہا ہوں، جو میں نے کہا میں چھوڑ دوں گا، وہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو پوسٹ مارٹم ہے وہ چھوڑ رہا ہوں، فی الوقت یہ کہیں سے بھاگے نہ، میں آپ کو وہ ساتھ بتا رہا ہوں۔ یہ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات، المہند علی المفند میں انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش، کعبہ اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ عرش سے افضل رسول اللہ کی قبر مبارک کو انہوں نے ڈکلیئر کیا، کسی آیت اور حدیث کا حوالہ نہیں دیا، کوئی دلیل پیش نہیں کی، صرف ایک
جو اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں جھوٹا عقیدہ بیان کیا. اس کا میں پوسٹ مارٹم قرآن و سنت کی روشنی میں آلریڈی کئی دفعہ کر چکا ہوں. آپ نے یہ بتانا ہے یہ عقیدہ نکالا کہاں سے ہے. تو آپ کو یہ کہیں گے کہ اصل میں نا انسان کی جو قبر کی مٹی ہے اسی سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے. تو بیسیکلی نبی علیہ السلام قبر مبارک میں جس جگہ آرام کر رہے ہیں نا تو وہ مٹی آپ کے جسم کا حصہ ہے, اور رسول اللہ جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہے, اس لیے عرش بھی ایک مخلوق ہے. تو نبی علیہ السلام عرش سے افضل ہے. نہ دھوکہ دینا بند کرو. انہوں نے کہا وہ حصہ ہے زمین جو رسول اللہ کے ساتھ ٹچ ہے. رسول اللہ کو انہوں نے افضل نہیں کہا, وہ کہتے نہیں اس میں سے نکلا ہے. اس میں سے اگر نکلے ہیں تو حضرت ابوبکر عمر بھی پھر اللہ کے عرش سے افضل ہوئے, کیونکہ وہ مٹی تو کٹی ہے وہاں پہ. اور آخری بات, نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا کوئی حصہ آپ سے ٹچ نہیں کیے ہوئے, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو دفنانے سے پہلے قبر مبارک میں سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی نبی علیہ السلام کے جسم میں عطر کو ٹچ ہی نہ کرے. بیسیکلی شیطان انہیں پٹی پڑھاتا ہے. انہوں نے الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم نہ جہمیہ ہیں نہ مجسمہ ہیں, جیسا کہ اس کی شان کے لائق. وہ ہماری رگے جان کے بھی قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اس کے ایکویلنٹ انہوں نے قبر رسول کو کھڑا کیا. یہ پیچھے ریزن تھی. نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی. 6 چیزیں ہوگی. اور 7واں بھی عقیدہ انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں زندگی کو ہم دنیا کی سی مانتے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس زندگی کا شعور ہی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں دنیا کی سی. وہ کہتے ہیں اصل میں ہم نے دنیا کی سی اس لیے کہا ہے, وہ آخرت کی زندگی لیکن وہ دنیا کی سی اس طرح ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شب معراج نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی, تو باقی انبیاء بھی قبروں سے نکل کے آئے تھے. یہ سب کچھ برزخی معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ایک دنیاوی کی طرح نظر آتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا کی, یہ اس کی تعویل کرتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, یہ حقیقتاً دنیا کی سی مانتے ہیں. کیوں؟ شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج اور فضائل درود میں تبلیغی جماعت کا جو نصاب لکھا ہے, اور الیاس قادری نے بریلویوں کے فیضان سنت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, اور مفتی تقی عثمانی صاحب پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے مفتی اعظم دیوبند کے, انہوں نے درس حدیث میں یہ واقعہ سنایا. مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاحر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ. اندازہ کرو ادھر سے حدیث ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی صاحب جب قبر رسول پہ حاضر ہوئے, انہوں نے نعتیہ اشعار کہے تو نبی علیہ السلام نے قبر عطر سے اپنا ہاتھ مبارک نکالا, خواب میں نہیں بیداری میں, اور کہتے ہیں 90,000 لوگوں نے اس منظر کو دیکھا, اور ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے, اور شیخ احمد رفاعی نے چوما. اچھا, عبد القادر جیلانی نے نہیں چوما, کڈی بڑی بدبختی ہے. عبد القادر جیلانی کا خلیفہ ہے احمد رفاعی, وہ چوم رہا ہے, عبد القادر جیلانی نہیں چوم رہے. اور جھوٹ ہے بھائی, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ جھوٹ باندھا انہوں نے. تو یہ واقعی حقیقتاً دنیاوی مانتے ہیں, یہ خواب کا واقعہ نہیں لکھا, انہوں نے لکھا 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے. جھوٹ بول. صحیح بخاری میں ہے, حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, تو بارش نازل ہو جاتی. یہ انہوں نے خود سے عقائد بنا لیے, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ دنیاوی زندگی قبر کے اندر رسول اللہ کی یا دنیا کی سی, یہ بھاگ سکتے تھے, میں نے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا. یہ واقعی دنیا کی سی مانتے ہیں. آخرت کی زندگی تو ہم بھی مانتے ہیں, جس میں عطر کو سلامت ہم بھی مانتے ہیں. سرکار یہ وہ 3 عقیدے ہیں جو پچھلے 8-10 سالوں میں میں بار بار مختلف ویڈیوز میں بیان کر رہا ہوں, لیکن کوئی اس کا علمی جواب نہیں دے رہا. انہیں پتہ ہے اس کا جواب نہیں, اگر جواب دیا تو لوگ کہیں گے یار یہی غلط بریلوی بھی کر دینے. وہ جو فرینچائز ہیں 2 اولادہ کھولی بھی, وہ ختم ہو جائیں گی. ابھی اور باتیں بھی ہیں. تھانوی رسول اللہ نہیں جی وہ خواب میں تھا نا, سرکار اس میں لکھا ہوا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. نہیں وہ دیکھیں وہ بیچارہ کہہ رہا نا میں بے اختیار ہوں. ہم نے کہا ہم بابی کو تو کہہ نہیں رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. بابے کو جب اس نے خط لکھا تو بابے نے کہا اس میں تسلی تھی, تیرا پیر اشلی تھانوی متبع سنت ہے, اس لیے تو نے اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. تو کیا ابو بکر عمر عثمان و علی کے بیعت کرنے والے صحابہ کرام یا تابعین ان کے ناموں کا کلمہ پڑھتے تھے؟ تو تھانوی رسول اللہ, اور اس میں ہے اللہم صلی علی نبینا اشرف علی. ہاں جی یہ بھی لکھا ہوا ہے. اس کا جواب بھی وجادلہم باللتی ہی احسن کے تحت آپ نے دینا ہے. اور آخری والا بھی, اشرف تھانوی صاحب نے کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی تو اپنے مرید کے ذریعے ایک جھوٹا خواب, ظاہر میں تو اسے جھوٹا خواب شیطانی خواب ہی سمجھتا ہوں, گھڑوایا. اور دیکھیں بیوقوف کتنے اپنے رسالوں میں چھاپتے رہے, عالم داد رسالے میں. یہ تھانوی رسول اللہ بھی خود چھاپا ہے, یہ نہ سمجھے کہ میں نے کو گن پوائنٹ پہ کہ میں تھوڑی بےزتی کرنی ہے تو تسی چھاپو. بھائی میں نے تو والد صاحب کی بھی پیدائش سے پہلے کا یہ رسالہ چھپتا ہے, 100 سال ہو چکے ہیں. تو
اس رسالے میں انہوں نے ایک تو یہ واقعہ لکھا، اور ایک اور رسالے میں الامداد میں انہوں نے لکھا کہ ایک مرید نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں سلام اللہ علیہا وہ تھانوی صاحب کے گھر آئی ہیں. تو تھانوی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، اس کی تعبیر میں نے یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے، دیکھ رہا ماں کو ہے، اور پھر وہ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تھی سیدہ عائشہ کے ساتھ تو وہ کم عمر تھیں، تو حضرت عائشہ کا میرے گھر آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عقد میں بھی کوئی کم سن لڑکی آئے گی. یعنی یہ جو آج کے صرف مفتی نہیں ہے جو مطلب مریدنیوں سے یا شاگردنیوں سے شادیاں کرتے ہیں، پرانے بھی یہی کچھ سمجھے. اور تختہ مشق کس کو؟ اما عائشہ کو سلام اللہ علیہا. اور باتیں ہمیں کرتے ہیں. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ شیطانی خواب نہیں ہے؟ جھوٹا خواب. دیکھ رہے ماں کو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور کام اپنے سیدھے کر رہے ہو. تو دیکھو پھر اللہ نے کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.